فرماتا ہے کہ والا عامۃ مؤمنۃ، اگر کوئی عامہ ہے اور مؤمنہ ہے۔ عامہ ہر چند کہ یہ اس وقت کے رائج زمانے کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیا گیا تھا، لیکن عامہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عامہ کا مطلب یہ ہے کہ جو محسنہ نہیں ہے اور کسی جگہ کام کرتی ہے۔ عامۃ یعنی جو بھی اجرت پر کام کرنے والی خاتون ہے وہ عامہ ہوتی ہے، اجرت پر کام کرنے والی خاتون۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو اجرت پہ کام کرتا ہے کہیں بھی، مرد، وہ عبد ہوتا ہے۔ اب انہوں نے محدود بنا دیا ہے صرف ان کو جو اس طرح کے عبد اور مالک ہوتے تھے، اور اس طرح عامہ ایسا نہیں ہے۔ عامہ کا مطلب قرآن میں بہت ساری جگہ پہ اس طرح لیا گیا ہے۔ یہ چونکہ اس زمانے میں رائج یہی تھا، زیادہ تر یہ کہ خرید لیے جاتے تھے بندے، اور خواتین جو ہے وہ خرید لی جاتی تھیں، پوری قیمت دے دی جاتی تھی اور وہ ٹوٹلی ان کے پاس آ جاتی تھی۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ معنی کر دیا گیا اور وہی چل پڑا اور وہی چل رہا ہے۔ نہیں تو عامہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اجرت پر دوسری جگہ کام کرتا ہے وہ اس کے پاس عامہ ہے، خاتون ہے تو، اور اگر مرد ہے تو وہ عبد ہے۔ تو اس طرح اس لیے یہاں نکرہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں نا فرق ہے، یہ قرآن کی نزاکتیں ہیں، ان کو نہیں توجہ دی گئی، کیا کیا جائے۔ اسی لیے وہ جملہ جو نبی کا ہے وہ اس لیے مجھے آخرت میں جو کہیں گے کہ رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ بہت واضح نظر آتا ہے کہ وہ بات آخرت میں نبی نے کہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اسی طرح کیا رہنا ہے، نبی کی بات تو کوئی غلط نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی خدا کے سامنے شکایت کے انداز میں نبی اگر پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حتماً یہی رویہ قرآن کے ساتھ ہونا ہے اور ہو رہا ہے، اور جس کا یہی ہے۔ وہاں المشرکات کہا ہے، یہاں نیچے کیوں کہہ رہے وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یہاں نہیں کہا المشرکہ۔ ایک وہ جو خاتون ہے جو پیسے پہ کام کرتی ہے، یا اس زمانے میں جس کو لونڈی کہا جاتا تھا، ایک کنیز جو ہے وہ ایک مشرکہ، چاہے وہ بہت محسنہ ہو اور بہت ہی دھیان کی گئی ہو اور بہت ہی سوسائٹی کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہو، اس سے وہ ایک کنیز بہتر ہے جو مومنہ ہے۔